نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم يجدك يتيما فآوى پارہ نمبر 30 سورۃ الضحیٰ رکوع 1 آیت نمبر 6 تا 11۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات احسانات کا خصوصی تذکرہ ہے اور 3 خصوصی انعامات کا ذکر ہے۔ پہلے نمبر پہ فرمایا کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا؟ والد صاحب کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہوا، آپ کی ولادت سے قبل دنیا سے رخصت ہوا، کوئی مال کوئی جائیداد نہیں چھوڑا تھا جس کے آپ کی کفالت اور پرورش ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کا ٹھکانہ بنا دیا۔ دادا عبد المطلب صاحب نے آپ کے بھرپور کفالت کی، خیال رکھا، پرورش کی، اور عبد المطلب صاحب کے بعد ابو طالب صاحب کے دل میں ایسی محبت ڈال دی، گویا کہ صلبی اولاد سے بھی آپ سے زیادہ محبت کرتے تھے اور آپ کا خیال رکھتے تھے۔ دوسری نعمت وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، لفظ ضال کا ایک معنی ہے گمراہ اور دوسرا معنی ہے ناواقف اور بے خبر۔ آیات مذکورہ میں دوسرا معنی مراد ہے کہ نبوت و رسالت سے پہلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شریعت الہیہ کے احکام، علوم اور فیوض سے ناواقف تھے، بے خبر تھے۔ آپ کو منصب رسالت اور منصب نبوت پر فائز کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رہنمائی فرمائی۔ تیسری نعمت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ عائلن علا سے مشتق ہے جس کا معنی ہے فقر و احتیاج۔ آیات کا معنی یہ ہے کہ آپ نادر تھے، بے زر تھے، تو اللہ تعالی نے آپ کو غنی اور مالدار بنا دیا، جس کی ابتدا ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال میں بطور شرکت یا مضاربت کے تجارت کرنے سے ہوئی۔ پھر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خود آپ کے عقد نکاح میں آ کر ام المؤمنین بن گئی، اور ان کے جو سارا مال تھا وہ آپ کے خدمت کے لیے وقف ہوا۔ ان تینوں انعامات کا ذکر کرنے کے بعد 3 چیزوں کا حکم دیا۔ پہلا حکم ہے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ قہر کا معنی ہے غلبہ اور جبری تسلط، زبردستی۔ مراد یہ ہے کہ آپ کسی یتیم کو بے وارث سمجھ کر اس کے اموال میں، اس کے حقوق پر اس طرح مسلط نہ ہو کہ اس کا حق ضائع ہو جائے اور اس کے حق تلفی ہو جائے اور اس کے حقوق پاؤں تلے روندا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ تعلیم ہے امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیموں کے حوالے سے اس طرح فعل کا صدور تو ناممکن ہے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے حوالے سے اور یتیموں کے معاملے میں خصوصی تاکید فرمائی ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے حوالے سے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ احسان محبت کا سلوک کیا جائے، اور سب سے بدترین اور برا گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ رواہ البخاری فی الادب المفرد وابن ماجہ۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
تنہر نہر سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے زجر، توبیخ، جڑکنا، رٹنا چورتا پختو کی وئی۔ اور سائل کا معنی ہے سوال کرنے والا، اس میں وہ بھی داخل ہے جو کسی سے مال کا سوال کرے، اور وہ بھی داخل ہے جو علمی تحقیقی سوال کرے۔ ان دونوں کو جھڑکنے اور ڈانٹنے سے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا۔ بہتر ہے کہ سائل کو کچھ دے کر رخصت کرے، اور اگر نہیں کر سکتے مدد تو نرمی سے عذر فرما دیجیے۔ اس طرح علمی مسائل میں طلباء کے ساتھ یا سائل کے ساتھ سختی بدخوئی بالکل مت کیجیے، ممنوع ہے، بلکہ اس کے ساتھ نرمی کا اور شفقت کا معاملہ کرے، اس کو شفقت سے جواب دے۔ اگر جواب آپ کے دماغ میں نہیں ہے، ذہن میں نہیں ہے، نہیں آ سکتے آپ کو جواب، تو اس کو ٹائم دے دے کہ میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ، پرسوں بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن آپ کو ڈانٹنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تیسرا حکم ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ حدث تحدیث سے مشتق ہے، تحدیث بالنعمت جس کو کہتے ہیں۔ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تحدیث بالنعمت کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ لا يعرف اعجاز القرآن الا آرجان، احدهما ذی محشر وثانیہما فی الجرجان، یہ دونوں لگنے تھے، وَأَنَا ثالثهما، اور میں تیسرا ہوں۔ وعلی کل حال تحدیث بالنعمت، تحدیث کا معنی ہے بات کرنا، مراد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالی کے نعمتوں کا لوگوں کے سامنے ذکر کریں، کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے شکر گزارے کا، احسان فراموش مت بنے۔ یہاں تک کہ آدمی جو کسی آدمی پر احسان کرے تو اس کا بھی شکر ادا کرنے کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو شخص لوگوں کے احسان پر ان کا شکریہ ادا نہیں کرتے، شکر ادا نہیں کرتے، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا، رواہ احمد۔ لہذا احسان فر امت کو تعلیم ہے، یہ تعلیمات ہے امت کو، پشتو میں کہتے ہیں لوری تا توائے من گور تی واورا، تعلیما للامت ہے۔ احسان فراموش مت بنے، اور کوئی بندہ آپ پر احسان کرے تو احسان کے بدلے میں اس کے ساتھ غداری بھی مت کرے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص تم پر کوئی احسان کرے تو چاہیے کہ آپ بھی اس کے احسان کا بدلہ دو، اور اگر مالی بدلہ دینے کی استطاعت نہیں رکھتے تو یہی کرو کہ لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرو، کیونکہ جس لوگوں کے مجمع میں اس کی ثنا تعریف کی جائے، یہ آپ نے اس کا شکر گزاری کا حق ادا کیا۔ رواہ البغوی عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص تم پر احسان کرے تو چاہیے کہ آپ بھی اس کے احسان کا بدلہ دو، اور اگر مالی بدلہ دینے کی استطاعت نہیں تو یہی کرو کہ لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرو، کیونکہ جس نے لوگوں کے مجمع میں اس کی تعریف کی، اس کی ثنا بیان کی، تو اس نے شکر گزارے کا حق ادا کیا۔ رواہ البغوی عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قذافی تفسیر مظہری۔ سورہ ضحیٰ کے آخر ہے، اور سورہ ضحیٰ کے آخر تک ہر صورت کے ساتھ تکبیر کہنا سنت ہے، اور تکبیر کے الفاظ شیخ صالح المصری سے یہی منقول ہے، یہی بتلایا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، قذافی تفسیر مظہری و معارف القرآن، حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ الباری۔ الم یجد کا یتیما فآوا، کیا اللہ تعالی نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا، فآوا پھر ٹھکانہ دیا، ووجدک اور پایا آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضالا بے خبر، فہدا پھر
سیدھی راہ دکھا دی، ووجدک، اور پایا آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائلا، ضرورت مند، فاغنا، پھر غنی کر دیا، تو غنی کر دیا، فاما الیتیم، پس جو یتیم ہے، فلا تقہر، اس پر سختی مت کیجیے، واما السائل، جو سائل ہے، فلا تنہر، اس کو مت جھڑکیے، واما بنعمت ربک، اور جو نعمت ہے آپ کے رب کی، فحدث، اسے بیان کرے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔